سکتا تھا کہ جب ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام ہوتا، جب ملک میں مضبوط بلدیاتی حکومتوں کا نظام ہوتا. لیکن اس سو کالڈ جمہوری حکومتوں نے پاکستان میں کبھی بھی مقامی حکومتوں کو پنپنے ہی نہیں دیا، اس کو اپنے قدم ہی نہیں جمانے دیے. آج 2 سال سے سندھ میں الیکشنز کے بعد جو ہے وہ مقامی حکومتیں نہیں ہیں. چند ماہ پہلے خیبر پختونخوا میں جیسے تیسے حکومت کرائی گئی ہے. پنجاب میں کوئی سسٹم نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ اس طرح کے کرائسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح اور مکمل انفارمیشن ملے. وہ صحیح اور مکمل انفارمیشن ہیلی کاپٹر پہ وزٹ کر کے وزیروں کے اور وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے وزٹ سے صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی. نہ ڈی سی او کو، جو علاقے کا ڈی سی او ہے وہ رپورٹ دے رہا ہے اور وہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آفس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ جو تباہی بربادی ہے اس کا تخمینہ ابھی لگایا ہی نہیں جا سکا ہے، اس کا تخمینہ ابھی لگایا نہیں جا سکا، میکینزم ہی نہیں ہے. اور اگر تباہی کا تخمینہ ہی نہیں لگا سکتے، اگر یہی نہیں پتا ہے کہ کتنے انسان پریشان ہیں، تو آپ اس کو ریلیف کیسے پرووائڈ کریں گے؟ یہ دونوں باتیں ہیں. اگر آپ کو تخمینہ ہی نہیں پتا، لوگوں کی پریشانیوں کو نہیں پتا، تو لوگوں کی ریلیف کیسے دیں گے؟ تو یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے یہ بھی ڈی سی اوز تک جو ہے وہ محدود ہے، ایم پی ایم این ایز تک محدود ہے. وہ ایم پی ایم این اے تو ابھی علاقے میں جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تباہی بربادی پھیلی ہوئی ہے کہ وہاں کا کونسلر وہ بتا سکتا، اس گاؤں کا کونسلر بتا سکتا کہ میرے گاؤں میں کتنے انسان مرے ہیں، میرے گاؤں میں کون بھوکا ہے، میرے گاؤں میں کس کی چھت گر گئی ہے، میرے گاؤں میں کون زخمی ہے، میری گلی میں. وہ ایک کونسلر بتا سکتا ہے، میں نے نہیں بتا سکتا، ایم پی این نہیں بتا سکتا، ڈی سی او نہیں بتا سکتا، وزیر نہیں بتا سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں بتا سکتا، وزیر اعظم نہیں بتا سکتا. یہ تصویریں کھنچوا کر، جا کر تھیلیاں دے کر، تصویریں کھنچوا کر، یہ پاکستان کی تباہی بربادی اس موقع پر جہاں پر انسان پہلے پریشان تھا، مہنگائی کا بم گر رہا تھا اس کے اوپر، تباہی بربادی، پہلے بھوکا مر رہا تھا، اب اس کا رہا سہارا سب کچھ چھن گیا. اور حکومت پاکستان کے پاس وہ میکینزم ہی نہیں ہے جس سے لوگوں کی تباہی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. غضب خدا کا اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس دن کے لیے اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کہا جاتا ہے 6 سالوں سے میں آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا جمہوریت کو مضبوط کرو، خدارا مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط کرو، خدارا اختیارات اور وسائل کو نیچے لے کر جاؤ، خدارا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو، خدارا این ایف سی ایوارڈ کی طرح پی ایف سی ایوارڈ بھی دینا شروع کرو، خدارا الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ زمین پر مستحکم ہونے دو. کوئی سننے والا نہیں. آج بھی یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ امتحانات آپ کو سنبھلنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ سنبھلیں، اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں. آج بھی اس سارے کرائسس کے اوپر اگر حکومت پاکستان اور پاکستان کے سیاستدان یہ بیٹھ جائیں سر جوڑ کر کے ہمیں ایک ایسا مقامی حکومتوں کا نظام، مربوط نظام، نیچے ٹرکل ڈاؤن، جس کا ایفیکٹ ہو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات وسائل نیچے جائیں، ایک اتنا زبردست سسٹم ہمیں بنانا ہے تاکہ عام دنوں میں اور اس طرح کے ڈیزاسٹر والے دنوں میں ہمیں ہیلی کاپٹر سے سفر نہ کرنا پڑے، ہمیں وزیروں کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے، ہمیں ایم این ایز کے اوپر ریلائی نہ کرنا پڑے. ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے ریئل انفارمیشن آ رہی ہو، کونسلروں کے ذریعے، یو سی چیئرمین کے ذریعے اور ڈسٹرکٹ کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے ریلیف کا کام جو ہے وہ انہی کے ذریعے، انہی کی بتائی ہوئی رپورٹ، انہی کونسلر، یو سی چیئرمین اور میئرز کے ذریعے وہ ریلیف کا کام جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہو جانا چاہیے، اور ہو جاتا اور ہوتا ہوا نظر آتا. تب جا کر کسی حقدار تک اس کا حق پہنچنے کی امید ہوتی. ابھی تو آپ جو کچھ بھی فنڈ ریلیز ہو رہا ہے اس میں 90% غبن ہوگا. یہ جو تباہی بربادی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کے حکومتوں کے لیے اور اس کے سرکاری بیوروکریسی کے لیے یہ تو جیک پاٹ ہٹ ہو جاتا ہے، ان کی عید چاندنی ہو جاتی ہے. کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، ایمرجنسی کے فنڈ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور وہ سیدھے حرام کی شکل میں جاتا ہے سارا.
کوئی پرسان حال نہیں ہے، سارے پیسے بڑھ چکے ہوتے ہیں اور لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جس لیول کی تباہی ہے، میں پاکستان چلانے والوں سے یہ درد ماندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو امیڈیٹ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسے نظام کی مضبوطی کو ابھی تشکیل دیں جس سے انفارمیشن نیچے سے آ سکے صحیح، اور جس سے ریلیف کا کام اسی سسٹم کے ذریعے نیچے ایک عام آدمی تک پہنچ سکے، اور وہ نظام پورے ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کے علاوہ کوئی اور، اسی لیے اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں۔ مقامی حکومت اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ مقامی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، یہ لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا ہوتا، اس کو جو لینڈ کروزروں میں نہیں جانا ہوتا، وہ اسی متاثرین میں سے ہوتا ہے، وہ کونسلر، وہ یو سی چیئرمین، وہ ڈسٹرکٹ کا آدمی۔ دنیا اس طرح چل رہی ہے، جب دنیا جا کر ویلفیئر آرگنائزیشن، ویلفیئر کنٹریز کہلاتی ہیں، یہ تو دنیا میں فلاحی ریاستوں کا تصور ہے، وہ اس مقامی حکومتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ مقامی حکومتیں ٹول ہے، آپ کا وہیکل ہے، آپ کے سرکار کے وسائل کو ایک ڈور اسٹیپ تک، ایک گھر کی دہلیز تک لے جانے کے لیے یہ وہیکل کا کام کرتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ اگر مقامی حکومتیں نہیں ہیں، آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت کی نیت کتنی ہی اچھی ہو، آپ اس حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچا سکتے، آپ نہیں پہنچا سکتے۔ تو خدارا آج ہی بیٹھ کر اس ملک میں مضبوط مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ملک کے لوگ قانون سازی کریں، آئین سازی کریں۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ صوبائی مسئلہ بعد میں ہوگا، یہ مقامی حکومتوں کا نظام، اس کو آئینی شکل دی جائے، آئین میں 3 تبدیلیاں کی جائیں، آئین میں لکھ دیا جائے۔ آئین میں کیوں لکھ دیا جائے؟ کیونکہ یہ کام سارے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یکساں ہونا چاہیے، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں یکساں ہونا چاہیے، یہ کسی ایک صوبے کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے پاکستان کے عوام کو ایک جیسا نظام ملنا چاہیے۔ اسی لیے اس کو آئین میں لکھا جانا بہت ضروری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 140A میں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، جس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے، اور اس کی تشریح کو میں سارا جوس نکال لیتا ہے اور مقامی حکومتوں کو بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ، جس طرح سے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے کون سے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے ہوں گے۔ آئین میں جس طرح سے NFC ایوارڈ لکھا ہوا ہے، آئین میں اس طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ لکھ دیا جانا چاہیے۔ آئین میں یہ لکھ دیا جانا چاہیے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک ملک میں MNAs اور MPs کے اور وزیروں کے الیکشن، وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ الیکشن کراؤ، بعد میں صوبائی اسمبلی بنے گی، بعد میں قومی اسمبلی بنے گی۔ اس کے بغیر ملک میں کوئی وزیر اعظم اور کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ یہ 3 آئینی ترامیم جو کہ پاک سرزمین پارٹی پچھلے 6 سالوں سے جس کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے، یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے، یہ ناگزیر ہو گئی۔ لوگ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے مصطفیٰ کمال، سیلاب آیا ہوا ہے اور مصطفیٰ کمال آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے۔ اے پاکستان چلانے والوں، اے پاکستان کے لوگوں، آج سے زیادہ، ابھی اس کرائسس سے زیادہ اس وقت جتنی مقامی حکومتوں کی ضرورت تھی اور ہے، یقین جانے کبھی بھی پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں تھی نہ ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یقین جانے اتنا بڑا انسانی المیہ کریٹ ہو گیا اور اب یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے جانور مویشی مر گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور یہ اگست کا مہینہ ختم ہو گیا، سپٹمبر شروع ہونے والا ہے۔ اگلے 25 سے 30 دنوں میں سردی کی لہر آنے والی ہے۔ امیجن کریں، بلوچستان، اوسطا محمد میں، جعفر آباد میں، بلوچستان کے اوران میں، ڈسٹرکٹس تمام بلوچستان میں، بلوچستان کی سردی کیسی ہوتی ہے۔ اس سردی میں لوگ بغیر چھت کے جب سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بغیر چھت پہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، راجن پور میں بغیر چھت کے جب لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیلاب میں ڈوب کر ابھی کم لوگ مرے ہیں، سردی سے جو لوگ مریں گے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بھوک سے جو لوگ گلگت بلتستان میں جو تباہی بربادی آئی ہے، اس سے جو لوگ مریں گے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔
भूख से जो लोग मरेंगे उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये बजा तौर पर ये बात कही जा रही है कि 2005 में आने वाले जलजले की तबाहकारी से बड़ी तबाहकारी है। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हम पर नजर करम करे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमें माफ करे, इस कौम को, इस मुल्क को, इस यहाँ के लोगों को और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला अच्छे फैसले करने की, अपने ज़ात से निकलकर आज भी फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा है कि ये इम्तिहानात तुम्हें झिंझोड़ने के लिए होते हैं, ये इम्तिहानात तुम्हें जगाने के लिए होते हैं, ये इम्तिहानात तुम्हें तौबा करने सही रास्ते पर आने के लिए होते हैं। मैं आज भी हुक्मरानों को कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी खबर याद करो और इस निजाम, तुम्हें पता है कि किस निजाम के तहत जो चीज जो है वो सही हो सकती है। तुम लंदन अमेरिका में घूमते फिरते रहे हो, छुट्टियां मनाते हो, वहां पे तुम वहां से पढ़कर आते हो, तुम्हें नहीं पता कि अमेरिका में यूरोप कैसी है, अमेरिका में जमहूरियत कैसी होती है, तुम्हें नहीं पता कि जो है वो यूरोप में जमहूरियत कैसी होती है, तुम्हें नहीं पता कि बर्तानिया में जमहूरियत कैसी है। क्या तस्वुर है वहां पर एक दिन भी ये जो थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, आपकी फेडरल टीयर है, आपकी प्रोविंशियल टीयर है, आपकी थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट है, आपके आईन में लिखी हुई है ये बात। आप उसके बगैर लोगों तक पहुंच कैसे सकते हो? नहीं पहुंच सकते। एमएनए के जरिए, एमपीए के जरिए, वजीर के जरिए, डीसी के जरिए नहीं पहुंच सकते, सरकारी अफसर के जरिए नहीं पहुंच सकते। और तुमने सिंध के अंदर तो हराम ले के लोगों को अफसर बना रखा है, उसकी तो चांदनी हो गई है सैलाब पर, उसकी चांदनी हो गई है सैलाब में। जो आम दिनों में रिश्वत ना छोड़े वो इस सैलाब के, वो इतना ईमानदार हो जाएगा, वो सैलाब के पैसे पहुंचाएगा, वो ये खाने पहुंचाएगा लोगों को, वो हराम कमाएगा, वो अभी भी हराम कमाएगा और कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है। आप जाएंगे हेलीकॉप्टर से दौड़ा करके आ जाएंगे, लैंड क्रूजरों पे जाकर दौड़ा करके आ जाएंगे चंद घंटों के लिए, वो सांप को सलूट मारेगा, हाथ बांध करके खड़ा होगा। बाकी आप सब कुछ उसके रहमो करम पर है, उस डीसी के रहमो करम पर है, क्योंकि नीचे का निजाम नहीं है। मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज लगाकर कहता हूं कि ये नहीं देखोगे मुस्तफा कमाल कह रहा है, ये देखोगे क्या कह रहा है, इसके अलावा कोई और चारा, कोई और हल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कराची हैदराबाद भी तबाह बर्बाद हो गया, बारिशों में कराची हैदराबाद भी तबाह बर्बाद हो गया। हैदराबाद से अभी तक पानी नहीं निकल पाया है। 40 सालों से एमक्यूएम की वहां पर हुक्मरानी है। सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी करें अपने एमएलए एमपी और अपने मेयर की कि क्या तुमने शहर में 40 सालों में किया है। सारे लोग तो हैं मौजूद, जिंदा हैं अभी, पूछे ना कि 40 सालों में तुमने एक ऐसा भी निजाम नहीं बनाया जहां से पानी निकल सके। एक मुस्तफा कमाल के काम के अलावा कराची में एमक्यूएम के पास कोई दूसरा काम गिनवाने के लिए, बताने के लिए नहीं है 40 सालों में। तो क्या किया है आपने? यहाँ पर तबाही बर्बादी फिर गई, हैदराबाद से पानी नहीं निकल रहा, पीएमटीज खराब पड़ी हुई हैं, पीएमटीज को कोई उतारने वाला नहीं है कि उसको बनवाया जाए। एक नेचुरल डिजास्टर का मंजर